नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासत तेलंगाना में हालिया असम्बली इंतखाबात के बाद कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब होकर TRS पार्टी में शामिल हो जाने और लाख एहतजाज के बावजूद भी TRS पार्टी के जमहूरियत की धज्जियां उड़ाने के खिलाफ में रियासती कांग्रेस यूनिट के सैकड़ों कारकुनों ने आज हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर वाक़े धरना स्थल पर 36 घंटों का एहतजाज शुरू किया, जिसकी सदारत लीडर ऑफ अपोजिशन बी विक्रमार्का मल्लू ने की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर उत्तम कुमार रेड्डी, तेलंगाना इंचार्ज RC कुंटैया और कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद शब्बीर अली और दीगर कांग्रेस के आला सतही लीडर्स भी इस मौके पर वहां मौजूद रहे और माबाद इंतखाबात TRS पार्टी का ये पहलू आवाम के सामने लाने की कोशिश भी की। RC कुंटैया ने इस मौके पर मीडिया को बतलाया कि कांग्रेस पार्टी ने गद्दार MLAs के खिलाफ में कार्रवाई कर दी है, लिहाजा TRS पार्टी को भी जमहूरियत के मुताबिक इन्हें मुअत्तल करके दोबारा वहां पर इंतखाबात करवाने चाहिए। अगर दोबारा वहां से TRS की जीत हो जाती है तो किसी को भी कोई शिकायत का मौका नहीं होगा। इसके अलावा पार्टी के जिम्मेदारों ने इस सिलसिले में गवर्नर और स्पीकर असेंबली को भी अपनी याददाश्त पेश करते हुए हाई कोर्ट में केस भी फाइल किया है और अदालत ने सवाल खड़े किए हैं कि स्पीकर असेंबली ने बिना शोकॉज नोटिस के कांग्रेसी MLAs को कैसे TRS पार्टी में शामिल किया है। अगली पेशी 11 जून को रखी गई है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के तनाज़े में 25 बच्चों की खुदकुशियां कर लेने के बाद TRS पार्टी ने कुछ नए मसले ऐसे अवाम के सामने लाए कि सारों का जहन इस मसले की तरफ से हट गया था। अब ये नया मसला दरपेश है, लिहाजा इसके पीछे क्या राज है, इस पर भी नजर रखनी अब जरूरी हो गई है। The undemocratic, illegal decision of KCR and TRS government regarding the joining of the Congress MLA in TRS. These MLAs not joined in one day. They have joined much before the Rohit Reddy joined in TRS, and 11 MLAs cases are pending with the Speaker, with Honorable Governor and in Honorable High Court of Telangana. High Court put a date on 11, but before the judgment comes on the issue, the Speaker has taken such decision which is illegal and undemocratic. Congress party is opposing, condemning strongly. This dharna and anashan will continue, and we have also putting a petition in the High Court. We will go up to the court at any level to challenge the decision and continue the struggle, not only in Hyderabad, in whole of the state, the struggle, Telangana, the struggle will continue. हमारे मुल्क भारत के इस पुरआशोब दौर के चलते शहर हैदराबाद की कुलीन मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतलाया कि मुल्क की तारीखी पार्टी कांग्रेस ने साबिक़ा में जो बीज बोए थे अब उसके नतायज निकल कर सामने आ रहे हैं। वो रियासती कांग्रेस के 12 दल बदल MLAs पर तबसरा कर रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी के लिए सबक लेने के दिन आ गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रियासत में वाहिद दूसरी बड़ी पार्टी बन गई है, लिहाजा क्यों न इसे अपोजिशन का मौक़िफ़ दे दिया जाए। मरकजी वजीर का हलफ ले लेने के बाद रियासत तेलंगाना की BJP पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हल्का सिकंदराबाद के MP G किशन रेड्डी हैदराबाद वापस लौटकर आज पहली फुर्सत में बाग़ आमा के रूबरू वाक़े सरदार वल्लभ भाई पटेल के मजस्मे की गुलकशी की और आशीर्वाद हासिल किया। बाद में इन्होंने मीडिया को बतलाया कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसूलों पर चलते हुए अपने हल्के और सारी रियासत के जो मसाइल दरपेश हैं उन्हें फौरन हल कर देने के लिए कोशिश में जुट जाएंगे।
ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت ہی واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی، فون 9849715954۔ ٹاپ ریاست تلنگانہ کے کانگریس کے سینئر لیڈر محمد علی شبیر نے بھی آج میڈیا کے ذریعے سی ایم کے سی آر اور ٹی آر ایس پارٹی پر سخت تنقیدیں کی اور بتلایا کہ سی ایم کے سی آر تلنگانہ کی عوام کو زبردست دھوکے دیتے آ رہے ہیں اور کالے دھن کا ننگا ناچ بھی کھیل رہے ہیں، لیکن کانگریس پارٹی بھی خاموش نہیں بیٹھے گی، جمہوریت کی بقا کے لیے آخری دم تک انصاف کے لیے لڑتی رہے گی اور اسی کے ذریعے سے ٹی آر ایس پارٹی کو اپنے انجام تک پہنچائے گی۔ دھرنا چوک پر سی ایل پی لیڈر بھٹی وکرمارک جی 36 گھنٹے کا انہوں نے انڈیفینٹ اسٹرائک چل رہے ہیں اور ضرورت پڑی تو اور بھی بڑھائیں گے ہم لوگ۔ یہ جو دھرنا دیا جا رہا ہے سیو ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کو بچاؤ، دستور کو بچاؤ، آئین کو بچاؤ۔ گورنر اپنے اختیارات ختم کر دیے، اسپیکر اپنے اختیارات کو ختم کر کے سی آر کے پیروں کے نیچے ڈال دیے۔ اسپیکر کو ہم نے 10 ایم ایل اے کے اوپر شکایت کی کہ یہ ایم ایل اے پارٹی کے اگینسٹ جا رہے ہیں، کم از کم نوٹس تک نہیں دیے ان کو، شوکاز تک نہیں دیے ان کو، اور یہ لوگ آ کر ملتے ہی 3 گھنٹے کے اندر پارٹی سے کانگریس سے نکل گئے اور ہم ٹی آر ایس سے ملا دو اور ملا دے رہے۔ بچوں کا کھیل ہو گیا، چھوٹے بچوں کا کھیل ہوگا۔ اسی لیے کل ہائی کورٹ بھی پوچھا کہ بغیر نوٹس کے کس طریقے سے تم لوگ ملا لے رہے، بغیر پوچھے کہ کیسے ملا رہے ہیں۔ لہٰذا عدالت میں بھی 11 تاریخ کے دن اس کے اوپر ہے، ہمیں پوری امید ہے عدالت بھی مدد کرے گی ہماری، اور ہم عوامی عدالت میں جانے کا فیصلہ کیے ہیں کہ یہ حکومت کے خلاف اور آئین کے جو دھجیاں اڑا رہے ہیں، دستور کے دھجیاں اڑا رہے ہیں، اینٹی ڈیفیکشن بل کے جو دھجیاں اڑا رہے ہیں، عوام ان کے دھجیاں اڑائیں گی بہت جلد۔ ریاست تلنگانہ میں جہاں کانگریس کے 12 ایم ایل ایز کی غداریوں کی دھوم چل رہی ہے اور سارے کانگریسی لیڈرز جمہوریت کی دہائی دے رہے ہیں، وہیں ٹی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی آر اب اٹھ کر آئے ہیں۔ ابھی انہوں نے میڈیا کو بتلایا ہے کہ تلنگانہ کو حاصل کرنے کے بعد ٹی آر ایس پارٹی نے ریاست میں کئی نئے اضلاعوں کو تقویت دی، وہاں پر الیکشن کروائے اور جیت بھی حاصل کی ہے۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹی آر ایس پارٹی کے ساتھ عوام شامل ہے اور عوام کی بھلائی کے لیے ہی سارے کام کیے جا رہے ہیں، جس میں کانگریس کے 12 ایم ایل ایز کو بھی پارٹی میں شامل کرنا ہے تاکہ اپنے طور پر ان علاقوں کی بھی ترقی کو ممکن بنایا جا سکے جہاں سے کانگریس منتخب ہوئی ہے۔ شہر حیدرآباد میں واقع تلنگانہ بھون میں ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے کانگریس کے 12 ایم ایل ایز کے ٹی آر ایس میں شامل ہو جانے کی وجہ سے آئے تنازع پر تبصرہ کرتے ہوئے بتلایا کہ سابقہ میں متحدہ آندھرا پردیش میں انچارج بنائے گئے ڈگ وجے سنگھ نے اس وقت ٹی آر ایس ایم ایل ایز کو کانگریس میں خوش آمدید کہہ کر ایک بڑی غلطی کی تھی۔ اب کانگریسی ایم ایل ایز ٹی آر ایس میں آتے ہیں تو واویلا کیوں مچایا جا رہا ہے؟ شہر حیدرآباد کے سوماجی گوڑا پریس کلب میں آج جانا وگیانا ویدیکا کے ذمہ داروں نے ایک عوامی شعور اجاگر پروگرام رکھتے ہوئے صدر تنظیم آر ورا پرساد نے مرگ کے موقع پر مچھلی کی دوا کھلائے جانے اور اس کے انتظامات حکومت کی جانب سے طے کیے جانے پر سخت تنقید کی اور بتلایا کہ فش پرسادم کی دوا لوگ ہر سال کھاتے ہیں لیکن بیماری ہے کہ جہاں کی وہیں نظر آتی ہے
اور بیمار لوگ ہر سال آ کر پابندی سے عرصے سے یہ دوا کھا رہے ہیں۔ لہذا ثابت ہو گیا ہے کہ یہ بیماری پرسادم سے کم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر حکومت اس کا ٹھوس علاج کا بندوبست کرتی ہے تو وہ عوام کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ اوپری سطح سے انتظامات کرتے ہوئے ووٹ بینک حاصل کرنا یہ حکومت کی دانش مندی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے سماج میں ایک جملہ سابقہ سے بڑا مشہور ہوتا آیا ہے کہ آدمی تیز تبھی دوڑتا ہے جب اولمپک ریس ہو یا پھر پولیس کا کیس۔ لیکن آج اسی طرح کی تیز رفتاری کا ایک واقعہ شہر حیدرآباد کے گنجان آبادی والے علاقے چھتری راگا پولیس حدود میں پیش آیا۔ اطلاعات کے بموجب ایک تیز رفتار 4 ویلر اسکارپیو نے راستے سے گزرنے والے ایک سائیکل راں کو ٹکر دیتے ہوئے بڑی بدحواسی میں ایک میڈیکل شاپ کے چبوترے پر چڑھ کر شاپ کے اونر کو بھی ٹکر دے دی، جس کی وجہ سے سائیکل راں کے ساتھ ساتھ وہ بھی شدید زخمی ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ اس 4 ویلر کو ایک 20 سالہ نوجوان چلا رہا تھا۔ پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ٹانڈور علاقے سے خبر دی گئی ہے کہ وقارآباد سے ٹانڈور جانے والی ایک پیسنجر ٹرین سے ایک نوجوان گر کر ہلاک ہو گیا ہے، جس کے جیب سے تلاشی لینے پر 4 ٹکٹ برآمد ہوئے ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر جا رہا تھا۔ راستے میں اس حادثے کے بعد اس کے ساتھی وہاں سے چمپت ہو گئے، لہذا پولیس نے اس کی لاش ٹانڈور کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں منتقل کر کے مختلف زاویوں سے تحقیقات سے جڑ گئی ہے۔ ہمارے سماج میں مرگ کے موقع پر مچھلی کھانے کا رواج اب جڑ پکڑ چکا ہے۔ ویسے بھی ہمارے ملک کی جمہوریت میں ایک آدمی اگر کہیں بھاگتا ہوا نظر آتا ہے تو سارے ہی لوگ اس کے پیچھے دوڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا ابھی جیسے ہی مرگ کے موقع پر مچھلی کی اہمیت کھلی، مچھلی بازار کا سینسیکس میں بھی اچھال آ گیا۔ جو مچھلی 50-60 روپے فی کلو فروخت ہوا کرتی تھی، ابھی وہ 150 تا 200 روپے فی کلو پر آ گئی۔ اس کے باوجود بھی بازار میں اس کی قلت محسوس کی گئی، کیونکہ مرگ کے موقع پر اس کا کھانا ضروری ہے نا، ورنہ مرگ اگر برا مانا تو سمجھیے کہ بارش کے لالے پڑ جائیں گے، ہے نا۔ شہر حیدرآباد کے راجندر نگر علاقے کی میلار دیوپلی میں واقع ایک بڑے سے پلاسٹک گوڈاؤن میں آج اچانک بھیانک آگ کا حادثہ پیش آیا۔ آن واحد میں آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے نظر آئے۔ کئی فائر فائٹرز کو طلب کر کے آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری رہیں۔ نقصان کا اندازہ ابھی نہیں لگ سکا، پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ شہر حیدرآباد میں کل شب اچانک کئی علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش نے سارے علاقوں کے موسم کو جہاں خوشگوار بنا دیا، وہیں نشیبی علاقوں کے لوگ اس سے کچھ پریشان بھی ہوئے۔ ابھی کل مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ کاروان کے MLA کوثر محی الدین نے آج کاروان کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کے نالوں کے دیرینہ مسئلوں کا جائزہ لیا اور پانی کی نکاسی کے لیے فوراً متعلقہ حکام کو حرکت میں لایا تاکہ عوام بارش کے پانی کی تباہ کاریوں سے بچ سکے۔ بارش کے پانی اور بجلی کی تباہ کاریاں آپ نے ابھی تک کھیتوں کے سلسلے میں یا پھر عام جگہوں کے بارے میں سنی تھی، یا پھر بجلی کے جھاڑ پہاڑ مکان یا انسانوں پر گرنے کی خبریں آئی تھی، لیکن ابھی کل کی بارش میں ضلع وقارآباد کے کوڑنگل منڈل کے گاؤں میں بجلی گری تو وہ بھی ایک بیل پر، لہٰذا وہ بیچارہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے مالک نے اس کی قیمت 50,000 روپے بتلائی ہے۔ غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل، جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ گردے
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। पीएम मोदी अभी माल्दीव्स के दौरे में वहां पहुंच गए और वहां के सदर इब्राहिम मोहम्मद सोली से मुलाकात करके एक आला सतही बातचीत में कई समझौते रोबे अमल में लाए, जिसमें सरहदी हिफाजती इक़दामात और माशी तरक्की में साझेदारी शामिल हैं। इस मौके पर उनके हाथों एक नेशनल ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह भी करवाया गया। पीएम मोदी के मालदीव्स पहुंचने पर वहां की हुकूमत ने उन्हें मालदीव्स के सबसे बड़े एजाज ऑर्डर ऑफ निशानिजुद्दीन से नवाजा। इसके बाद पीएम मोदी ने वहां की पार्लियामेंट को मुखातिब किया और इतवार के दिन वो वहां से कूच करके श्रीलंका पहुंच जाएंगे। द हैदराबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन की सालाना अवार्ड तकरीब 2018 में शिरकत करते हुए नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सियासी लीडरों के खिलाफ इंतखाबात के केसेस का तयशुदा वक्त में ही निपटारा कर दिया जाएगा। साथ ही इन्होंने पार्लियामेंट की कार्रवाई सुकून से चलाने देने का नए एमपीज को मशवरा भी दिया। सारे मुल्क की तरह गैर बीजेपी रियासत वेस्ट बंगाल में भी किसी न किसी तरह से बीजेपी पार्टी ने पार्लिमानी इंतखाबात में मुबैना बेहतर मुजाहरे के बाद अब वहां के टीएमसी कारकुनों की बड़ी तादाद बीजेपी पार्टी की जानिब रागिब हो गई है। लिहाजा दार्जिलिंग नगर पालिका के 17 लीडर्स अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और जिस तरह से पार्लिमानी इंतखाबात हुए थे उसी तरह से वहां के चेयरमैन का इंतखाब भी जल्द कर लिया जाएगा, यह भी खबर दी गई है। रियासत केरला में इस साल के मानसून ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया है और वहां के कई इलाकों में बारिश गिरनी भी शुरू हो गई है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने मुल्क की मशरक़ी रियासतों में भारी बारिश की पेशकयासी कर दी है, जबकि दूसरे इलाकों को गर्मी से बचने के लिए कुछ मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।